پہ آپ کی نظر نہیں پڑی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ استاذ العلماء حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب حافظ اللہ تشریف فرمائیں۔ اس آیت میں نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، یعنی استثناء ہے، اور جہاں یہ ہو تو وہاں عموم بھی ہوتا ہے، خصوص بھی ہوتا ہے۔ میرے استدلال پہ غور کرنا ذرا۔ ما ارسلناک نفی ہے، الا رحمتاً اس بات ہے، اور رحمتاً پہ تنوین ہے، اور تنوین بھی نکرہ کے بعد آیا ہے، یعنی نکرہ تحت النفی واقع ہے، اور نکرہ جب تحت النفی واقع ہو اس میں عموم پیدا ہو جاتا ہے۔ اب معنی ہوگا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے استدلال پہ غور کرنا اور پھر سبحان اللہ کہنا۔ میرا پاک پیغمبر میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مومنوں کے لیے خاص رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں فرمایا ما ارسلناک الا، یہ عموم ہے، رحمت للعالمین، اور مومنوں کے لیے خاص رحمت میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ویسے آپ کی رحمت جو ہے ہر چیز پہ پڑتی ہے، لیکن یہ تین چیزیں تو بڑی عجیب ہیں۔ ایک حیوانات میں سے دیکھ لیں، اونٹ نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے ایک باغ میں، مالک سے بگڑا ہوا ہے، لوگ جمع ہیں، مالک نہیں ہے، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی علیہ السلام سے کچھ باتیں کی، کچھ کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کس کا ہے، مالک کہاں ہے؟ جی فلاں انصاری ہے، بلاؤ۔ کہا آپ کا اونٹ شکایت کرتا ہے کہ وزن زیادہ ڈالتا ہے اور کھلاتا کم ہے، زیادتی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ فی ہذہ البہائم، مویشیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اونٹ کو بھی اتنی خبر، بلکہ ایک حدیث کے اندر یہاں تک الفاظ ہیں، فرمایا ہر چیز مجھے پہچانتی ہے سوائے نافرمان انسان اور جن کے، یعنی وہ میری قدر نہ جانے تو نہ جانے، باقی ہر چیز مجھے جانتی ہے۔ اور علی پور کے رہنے والوں، اللہ گواہ ہے، انسان محبت کرے یا نہ کرے آپ سے تو بے جان چیزیں بھی محبت کرتی ہیں۔ کیا حدیث نہیں ہے کہ احد پہاڑ ہے، جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کی محبت میں کیا کھجور کا خشک تنا نہیں رویا تھا؟ پوری مسجد نبوی میں ایسی آواز آ رہی ہے، ممبر بنا، آپ ستون کے پاس سے گزرے، جیسے ہی اس کو کراس کیا اور ممبر کی طرف بڑھے تو اس سے رونے کی آواز شروع ہو گئی۔ جب وہ رویا پوری مسجد دیکھ رہی کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی۔ نبی علیہ السلام اترتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اسے سینے کے قریب کرتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ اس طرح ہچکی لے لے کے چپ ہوتا گیا جس طرح ماں بچے کو سلاتی ہے، اور اس کی رونے کی آواز آہستہ آہستہ دب جاتی ہے۔ اندازہ لگائیے، ہر چیز آپ کو پہچانتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے۔ فرمایا مکے میں مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے کہ نبوت سے پہلے بھی جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنے آپ کے خیر کے حریص ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں مجلس لگی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کی ہے جس آیت میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے خلیل کہنے لگے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ اس بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اللہ جو میری تابعداری کرے فإنہ منی، وہ میرا ہے، مجھ سے ہے، اور جو نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا قال عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان بندوں کو میری امت کو سزا دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ بندے جو تیرے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں پڑھی فبکا، آپ نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ اللہ نے جبریل بھیجا باوجود جاننے کے، فرمایا جا جبریل میرے محبوب سے پوچھ ما یبکی کا، آپ کیوں رو پڑے ہیں، کس نے رلایا ہے؟ جبریل پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں رب امتی 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 حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب یہ روئے میں کہتا ہوں رو تو گئے مگر ہمارا کام کر گئے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ روئے تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ جبریل میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے رونے کی ضرورت نہیں، سنرزیک فی امتک ولا نسوءک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ اب جس ہستی کی اتنی محبت ہو، اتنی ہمدردی ہو، اتنے احسانات ہوں، بتاؤ محبت کی مستحق وہ ہستی ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہاں تو 2-3 دفعہ ماں بھی جب بندے سے تنگ آتی ہے تو وہ بھی بد دعا دے دیتی ہے، غصے میں آ کر وہ بھی بد دعا دے دیتی ہے، لیکن محبت کتنے عروج پر ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں رنگین ہیں۔ جبریل بھی سامنے آ کے کہتا ہے ھذا ملک الجبال، اللہ کے پاک پیغمبر میلوں تک آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں، آپ کی زاری آپ کے رب نے سن لی ہے، کیونکہ طائف کے میدان میں بازار میں جب آپ شیبہ کے باغ میں گھستے ہیں خون سے رنگین ہیں، اس وقت آپ نے زاری میں کیا فرمایا؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین الی من تکلنی یا اللہ الی عدو یتجہمنی، اللہ میں اپنی بے کسی کمزوری کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، اے میرے مالک تو نے مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے خون میں نہلا دیا، مجھے رنگین کر دیا خون میں، اللہ سر کا خون نالین تک پہنچتا ہے، یہ حالت ہے، لیکن کیا کہتے ہیں اِلَّمْ تَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے اس تکلیف کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تکبیر تاجدار حضر نبوت محمد مصطفیٰ۔ کسی عربی شاعر نے کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے
کہ فلیتک تحلو والحیات مریرۃ فلیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب۔ گاجر گولا والو معنی پہ تو غور کیجئے، فلیتک تحلو والحیات مریرۃ، کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے چاہے ساری زندگی کڑوی ہی کیوں نہ ہو جائے، ولیتک ترضی والانام غضاب، تو راضی ہو چاہے سارا جہان ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، اللہ میرے تیرے تعلقات برابر رہیں چاہے سارے جہان سے تعلق خراب ہو جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اذا صح منک الود فالکل ہین، اذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب۔ آپ زاری کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ معلوم ہے نا احد کا دن کہ 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ کے ٹوٹے ہوتے ہیں، نبی کریم کے دندان شہید ہوتے ہیں، اور لوہے کی جو ٹوپی ہوتی ہے جنگ میں پہنی جاتی ہے، خود کہتے ہیں اسے، اوپر لوہے کی ٹوپی اور نیچے لوہے کی زنجیریں ہوتی ہیں تاکہ تلوار نہ اثر کرے، وہ لوہے کی کڑیاں آپ گرتے ہیں پتھر لگتا ہے، وہ کڑیاں رخسار مصطفیٰ میں دھنس جاتی ہیں، ہڈی میں دھنستی ہیں۔ صحابی رسول کیا کہتے ہیں، میں نے جب اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرہ مقدس کو خون میں رنگین دیکھا، وہ کڑی جو ہے زنجیر کی آپ کے رخسار میں دھنسی ہوئی ہے، میں قریب آیا، میں نے اپنا منہ لگایا اور اس کڑی کو دانتوں سے پکڑا اور کھینچا، کڑی تو نکلی مگر میرا دانت بھی ساتھ نکل گیا، اتنی سخت دھنسی ہوئی ہے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں یا رسول اللہ اس دن سے بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، اس دن سے بھی طائف والا دن زیادہ سخت تھا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے سخت تھا کہ احد میں اکیلے نہیں ساتھیوں کے ساتھ تھا، اور طائف میں اکیلا تھا۔ حضرت شیخ جانتے ہیں کہ المصیبت اذا عمت خفت، مصیبت جب عام ہوتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک پر ہو وہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ اور کسی عربی سیرت نگار نے لکھا ہے کہ کیا آپ نے غور کیا ہے، رجل غریب وحید بعید عن اہلہ و وطنہ ھذا یفعل بہ، ایک بندہ ہو رجل غریب، اجنبی ہو، پردیسی ہو، اکیلا ہو، خاندان علاقے سے دور ہو، اور پورا شہر اسے پتھر مار کے رنگین کر دے، یہ حالت ہے۔ آپ چلتے ہیں، اسی اثنا میں جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ میں اکیلے نہیں آیا، ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کے فرشتے بھی میرے سامنے ہیں، آپ اشارہ کیجئے، ابھی پہاڑ ٹکرا کے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ فرمایا لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ یہ بات ادھر کہنا مشکل نہیں، آسان ہے، بندہ خون میں رنگین ہو اس وقت یہ کہے یہ بہت مشکل ہے۔
فرمایا اللہ میں اب بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں مانتے ان سے ایسے لوگ پیدا کر جو تیری توحید کو ماننے والے ہوں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کی محبت یہ ہے تو پھر قرآن کی ذرا جھلک بھی تو دیکھ لیجئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرا پیغمبر ان قریب آپ کو دے گا آپ کا رب. فَتَرْضَىٰ آپ راضی ہو جائیں گے. علماء بیٹھے ہیں. یعطیک متعدی بدو مفعول ہے، ایک مفعول ہے اور دوسرا مفعول موجود. یعطیک کاف ضمیر ایک مفعول موجود ہے اور مفعول دوسرا حذف ہے. الامام آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک مفعول کو حذف اس لیے کیا ہے تاکہ اس میں اطلاق آ جائے، عموم آ جائے. ایک چیز ہوتی تو ذکر کر دی جاتی، ایک نہیں ہے. ہر طرح سے اللہ آپ کو نوازے گا. وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے. اگر ایک ہوتی ذکر کر دی جاتی تو ایک ہوتی، لیکن اسے عام کر دیا. یعطیک ربک فترضیٰ. اسی آیت کے تحت مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک جھلک آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید آپ کو کچھ دل میں تازگی پیدا ہو جائے. اور جو بھی بات بتاؤں گا با حوالہ اور صحیح حوالہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ پہ یہ احسان کیا ہے کہ میری امت کا وہ گروہ جو جنت میں جائے گا پہلا 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. چہرے ان کے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے. کتنے؟ 70,000. بہت بڑی تعداد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ 70,000 پہ راضی ہو گئے ہیں؟ حل استزدتہ وفی روایت حل استزدت ربک، کیا آپ نے رب سے مزید کا بھی مطالبہ کیا؟ فرمایا ہاں عمر میں نے 70,000 سے بھی زیادہ کا مطالبہ کیا، اللہ مجھے اور دے دے. تو رب نے کیا دیا؟ فرمایا میرا نبی آپ کو میں نے اور دے دیا. یہ 70,000 جو جائیں گے ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور لیتے جا. ابھی موبائل نکال کے کیلکولیٹر کے اوپر حساب کرتے جانا کہ رب کیسے عطا کرتا ہے. 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے اور 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور جائیں گے. فاروق اعظم کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہی بس کر دیا یا اور بھی مزید مانگا ہے؟ فرمایا ہاں عمر میں نے اور بھی مانگا ہے. مسند احمد کے اندر امام احمد ابن حنبل یہ روایت نقل کرتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جب میں نے دوبارہ مانگا تو رب نے کہا اب 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ 70,000 اور ہیں. پہلے 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اب ہر ایک کے ساتھ 70,000. لگانا بعد میں حساب. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور کیا قربان جاؤں ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ شفاعتیں کس سعادت مند کے نصیب میں آئیں گی؟ پتہ تو چلے وہ کون سا ایسا
سعادت مند ہے جو ان لوگوں میں جائے گا اور آپ کی شفاعت پائے گا۔ فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ یہ میری شفاعت ہر اس بندے کو نصیب ہوگی جو میری امت سے اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ ہم جو اس ملک میں گھوم رہے ہیں، جو جمعیت اشاعت و توحید و سنہ یہ توحید کا نعرہ لگاتی ہے، وہ اسی لیے تو نعرہ لگا رہی ہے کہ آؤ نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ۔ توحید کے بغیر نبی کی شفاعت بھی نہیں مل سکتی، توحید کے بغیر نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی نہیں مل سکتا، یہ ضروری ہے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ قربان جاؤں، کسی نے کہا حضرت ہر جمعے کو آپ بس یہی مسئلہ شروع کیا ہوا ہے توحید اور توحید، آپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں آتا؟ کہنے لگے سارے مسئلے آتے ہیں لیکن توحید اس لیے سناتا ہوں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے، نماز بھی ہے، صدقہ اور خیرات بھی ہے، لیکن توحید نہ ہو تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اگر توحید ہو تو نماز نماز بن جائے گی، روزہ روزہ بن جائے گا، یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے میرے دوستو۔ تو پھر آپ سے کہتا ہوں آئیے آگے بڑھیے، اگر نبی کی شفاعت پانی ہے تو توحید و سنت کے اس عظیم مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے، علماء حق کے ساتھ دست و بازو بن کے محنت کیجئے، اندھیرے اس ملک سے ختم کیجئے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ دل تھا آج میرا کچھ کہنے کا مزید بھی، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے اور مجھے احساس ہے آپ لوگوں کی تھکاوٹ کا، تو اس لیے کچھ نقد ہی سارا کچھ نہ ہو کچھ ادھار کر لیتے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں۔ آمین۔ اللہم لک الحمد حتی ترضا ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لک الحمد کلہ ولک الثناء کلہ ولک الشکر، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، اللہم انت اللہ انت ربنا ورب الملائکۃ ورب العرش العظیم، اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وبصفاتک العظمی وباسمک الاعظم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرما، جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ توحید و سنت کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ جب موت کا وقت آئے زبان پہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد۔